اگر کوئی معذور شرعی ہو، معذور شرعی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر بعضوں کو قطرہ آنے کا مرض ہوتا ہے، پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد، چلنے کے بعد، وضو خان پہ آنے کے بعد ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ قطرہ آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے لازم ہوا کہ اب یہ کسی عالم دین سے رابطہ کر کے اپنے حوالے سے معلومات حاصل کر لے کہ حکم شرعی کیا ہے، یہ معذور شرعی ہے یا نہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بالفرض کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، قطرہ آنے کا معاملہ، یا بازو کو ری خارج ہو جاتی ہے اور وہ رک نہیں پاتے، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور بھی کچھ مسائل ہیں، مثلا کسی کو زخم ہے اور اس سے خون کے قطرے نکل رہے ہوتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے، رکتا ہی نہیں، تو اس کی بھی صورت بنے گی کہ یہ معذور شرعی ہوگا۔ اب اگر کسی کو واقعی قطرے کی شکایت ہے تو یہ غور کر لے کہ کیا یہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے یا مسلسل اسے ہوتا رہتا ہے۔ اگر استنجے سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ شخص استنجے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ ایسا عمل کرے کہ جس سے رکے ہوئے قطرے نکل آئیں اور پھر یہ پانی سے استنجا کر کے مکمل طور پہ باقی حاصل کر لیں۔ لیکن ایک صورت معذور شرعی کی یہ ہوتی ہے، اور معذور شرعی اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ وضو کر کے آئے، 4 رکعت نماز فرض ادا کرنا چاہے تو 4 رکعت نماز فرض جتنے دیر میں ادا کی جاتی ہے وہ وقت بھی نہ گزر پائے اور پھر اس کو وہ حدث واقع ہو جائے، یعنی اس کو وہ مسئلہ درپیش ہو جائے، یعنی قطرے آ جائیں یا ری خارج ہو جائے، یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے 4 رکعت نماز بھی مکمل نہیں پڑھ پاتا اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ یہ ایک وضو سے ایک وقت میں ساری عبادتیں کر سکتا ہے۔ ایک وضو کر لیا، مثلا یہ شخص آیا اور ظہر کا اس نے وضو کر لیا تو ظہر کے وضو سے یہ نماز بھی پڑھ لے، تلاوت قرآن بھی کر لے، جو چاہتا وہ کر لے، اگرچہ اس کے قطرے آ رہے ہیں، اس کو قطرے آ رہے ہیں اور پھر وہ سوچ رہا ہے کہ میرا کپڑا بھی ناپاک ہو رہا ہوگا، یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ معذور شرعی ہے، اور معذور شرعی ہونے کی وجہ سے ایک وضو سے پورے ایک وقت کی نماز یہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی وقت عصر شروع ہوگا اس کا یہ وضو جاتا رہے گا، اب اس کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ ہاں معذور شرعی ہے اور اس کو جو عذر ہے وہ قطرے کا ہے، لیکن اب اس نے جا کر باضابطہ استنجا کر لیا، پورا پیشاب کر لیا، بڑا استنجا کر لیا، یا اس کو ری خارج ہوئی، تو یہ وہ دوسرے معاملات ہیں کہ جس کی بنا پر اس پر وضو فرض ہو جائے گا۔ صرف قطرے آنے کا اگر اس کے ساتھ مسئلہ رہا تو اب ظہر کے لیے کیا گیا وضو عصر کے پہلے تک کافی ہوگا۔ ہاں اب اگر کسی کے ساتھ میں باقی صرف استنجے کے بعد قطرات کے معاملات ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر ہوتا ہے تو اس کے لیے احتیاطی پہلو ہیں، تو آپ اس کے لیے مجھ سے یعنی پرٹیکولرلی تنہائی میں آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، انفرادی طور پر آپ کو عرض کر دیا جائے گا کہ ایسے میں کیا احتیاطیں کی جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا ناپاک ہو گیا، تو یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، کبھی کبھی استنجا کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوا جیسے مثال کے طور پر استنجا کیا اور پہلے سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اب جب ہو سکتا ہے شدید حاجت رہی ہو استنجے کے، استنجے سے فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد نل جب آن کیا تو پتہ چلا اس میں تو پانی نہیں۔ اب اگر چھوٹے استنجے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کا حل تو میں بتاؤں، بڑے کے ساتھ ہوا ہے تو پھر اللہ خیر کرے، پھر اس کو تو پھر خادم صاحب کو کسی صورت سے اس سے واقف کرانا ہوگا کہ پانی نہیں ہے، خادم صاحب کو یا جہاں بھی ہے یہ شخص تو کہیں سے پانی کا انتظام ہوگا۔ لیکن چھوٹا استنجا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنے پہنے ہوئے کسی کپڑے سے یا رومال سے وہ استنجا خشک کر لے، استنجا پھیلنے نہ پائے، وہ استنجا گاہ کو خشک کر لے اور خشک کر کے وہ باہر آ جائے اور اس کپڑے کو دھو لے، یہ شخص کا استنجا بھی ہو گیا، یہ پاک بھی ہو گیا، یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی شریعت مطہرہ نے بہت آسانیاں عطا کی۔ اب اس کے علاوہ بھی کبھی کسی کے ساتھ ہوا، اب وہ کپڑا پاک کرے گا، رومال پاک کر لے، یا مثلا کرتا پہنے ہوئے تھا تو کرتے کے کسی دامن کے کنارے سے استنجا خشک کر لے، چھوٹا استنجا خشک کر لے اور آ کر وہ کنارہ دھو لے۔ اب دھونے میں یہ کوشش کرے گا کہ کپڑا پاک ہوئے، اب اپنے دیگر کپڑوں کو بچا کر وہ نل کے نیچے اس اتنے حصے کو اتنا رکھے کہ نل کے پانی کی دھار اس پر گرے اور کچھ اس کو رگڑ لے،
تو اس کو اطمینان ہو جائے کہ گرتا ہوا پانی نجاست کو لے کر بہہ گیا ہوگا، کپڑا پاک ہو گیا، اس کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف نل کے نیچے رکھے اور یوں رگڑ کے بس رکھے رہے، اور ظن غالب ہو جائے اطمینان کہ جو پانی اوپر سے گر رہا ہے وہ ناپاکی کو لے کر بہہ گیا، کپڑا پاک ہو گیا، اب آ جائے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ بھی کبھی استنجا کر رہا تھا اور یہ ہوا کہ چھینٹا آیا، باریک چھینٹے آتے ہیں، تو غور کر لے کہ چھینٹا آیا ہے تو کپڑے پر آیا، تو کپڑے کے کتنے حصے کو اس نے گھیرا، تو پتہ چلتا نہیں معمولی چھینٹا تھا لیکن بہت بڑی جگہ اس نے نہیں گھیری، تو اس کا کپڑا بھی پاک ہے اور اس کپڑے میں نماز ہو جائے گی، بشرط یہ کہ وہ جو ناپاکی اس کے کپڑے پر آئی تھی وہ 1 درہم کے اندر ہو۔ مثلا 1 روپے کا سکہ جو ہوتا ہے آپ دیکھ لیں تو اس کی کتنی وسعت ہوتی ہے، اگر وہ ناپاکی 1 روپے کے اندر ہے، 1-2 بوند ہے اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے، یعنی 1 روپے کے سکے سے زیادہ نہیں پھیلی ہوئی، اس کے اندر ہے، تو یہ کپڑا پاک ہے، اس کپڑے میں اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اب مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو ذرا سا لگتا ہے کہ کہیں سے چھینٹا آ گیا، تو پھر بعضوں کو دیکھا بھی گیا ہے کہ وہاں وضو خانے سے آتے ہیں اور سیدھا چلے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، تو ظن یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہو، تو اس لیے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ تو لہٰذا اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوگا اس طور پہ کہ اس کپڑے میں نماز نہ ہو۔ اس کے علاوہ بعضوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ استنجا خانے میں شاید وہ ان کے ساتھ قطرے کے مسائل ہوتے ہیں، میں واضح طور پہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سبھی سن لیں کہ وہ استنجے سے فارغ ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہونے سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ بقیہ قطرے آ جائیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو بھی وہ پھر بیٹھ کر پانی استعمال کریں، کھڑے باضابطہ ان کو پانی استعمال کرتا ہوا محسوس کیا گیا، تو اب اس میں خطرات تو ہوں گے کہ کھڑے کوئی پانی گرائے گا تو وہ چھینٹے اڑ گئے تو کپڑے پر آئیں گے، باضابطہ اس میں زوردار ٹھیک ٹھاک انداز میں پانی بہاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اب یہ بیچارہ اپنے کپڑے کو بچائے گا کیسے؟ اللہ خیر کرے ورنہ کوئی قریب میں کھڑا ہوتا ہے 2-4 کو اور ناپاک کر دے گا۔ اس طرح کے معاملات بھی باضابطہ مسجدوں میں دیکھے گئے ہیں، استنجا خانوں میں، تو اس کی احتیاط فرمائیں کہ اگر کھڑے ہوئے اور لگتا ہے کہ قطرے وغیرہ جو آنے تھے رکے تھے وہ آ چکے تو پھر بیٹھ کر استنجا کریں، یا ایسے حضرات بعض اس میں یہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمیں تو ہمارا اسلام حیا کا درس دیتا ہے، یہ نارمل استنجا خانوں میں جا کر اور کپڑے اتار کر یہ استنجے کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسے حضرات جو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، بعض اسی سخت قسم کی ٹائٹ جینز پہنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ہو نہیں پاتا، استنجا نہیں ہو پاتا ہے، اللہ اکبر، آپ کو کس نے فرض واجب کیا تھا اسی جینز پہننا جو آپ کے لیے استنجا کرنا دشوار کر دے؟ نماز پڑھنے کے لیے بعض آتے ہیں ایسے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا رومال باندھ کے کیسی ترکیبیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کپڑا پہنا ہے آپ نے کہ اپنے اوپر عذاب مسلط کیا، اگر سزا وغیرہ مل گئی کہیں سے دے دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا تھا، کیوں پہنے ہیں ایسے کپڑے کیوں پہنے آپ نے کہ نماز پڑھنی دشوار ہو جائے، تو ایسے لباس نہ پہنے جائیں کہ جس میں استنجا کرنا دشوار۔ اب اگر کسی نے پہن ہی لیا اور مسجد میں آ ہی گیا ہے تو استنجا کے لیے جب وہ بیٹھ نہیں پاتا تو بڑے استنجے کا انتخاب کرے نا، چھوٹے استنجے کے لیے پیشاب بھی کرنا تو بڑے استنجے کے اندر جائے تاکہ دروازہ بند ہو تو پھر اپنے حساب سے ترکیب کر لے، اب چھوٹے استنجے میں وہ کرے گا اور معاذ اللہ بے پردگی ہوگی، تو یہ تو مومن سے تو یہ بات وعید ہے کہ معاذ اللہ وہ اس طرح کھلے ستر کے ساتھ استنجا کرے۔ یاد رکھے گا گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ران ہے نا، یہ مرد کے لیے ستر ہے، ستر عورت ہے، اس کا دکھانا حرام ہے، اسی صورت نہیں دکھائی جائے گی، حتیٰ کہ گھر میں بھی اس کی احتیاط ہوگی، مسجدوں میں بھی اس کی احتیاط ہوگی، تو یہ معاملات میں دیکھیں، میں بات چلی ہے تو ضمناً یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے احتیاط فرمائیں۔